میرا سجیشن یہ ہے کہ یعنی انٹرویوز بھی ہو اسٹوڈنٹس کے اور ان کا جو ایتھیکل پرفارمنس بھی جج کیا جا سکتا ہے، یعنی ریگولر بیس پہ نہیں تو یعنی منتھلی بیس پہ ان کے تمام جو ہے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر، یعنی اگر کردار کو اگر ہم بات کریں تو یہ دو چیزوں سے بنتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ میرے خیال سے میں نے اپنا ایک تجزیہ یہ نکالا، اے فور اندر ہے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بی فور باہر، یعنی جو اندر والا ہے علم سے اندر جو روشنی آئے گی تو وہ باہر آئے گا تو ہمارے ایکشن سے ظاہر ہوگا۔ بالکل، تو اس لیے کسی بھی بچے کے فور ہیڈ میں تو نہیں لکھا ہے کہ اس نے اتنا پڑھا ہے، تو اٹ از ہز بیہیویئر، ہز ایٹیٹیوڈ، ہز کیریکٹر جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ پروگرام جستجو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی۔ ناظرین، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کہیں پہ کسی محفل میں کوئی بات کر رہے ہیں یا آپ کسی انٹرویو میں اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کو شدت سے یہ احساس ہوا ہو کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے 14 سال کی، 16 سال کی یا اس سے زیادہ کی، تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یا کانفیڈنس میں ہم لیک ہو جاتے ہیں یا باڈی لینگویج میں ہم لیک ہو جاتے ہیں یا مینٹل سٹریس ہم مینیج نہیں کر سکتے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے کریئر میں ہمارے لیے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ کر لیتی ہیں۔ اور ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے اسکولنگ سسٹم میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس چیز کو ٹیکل کرنا، اس چیز کو دیکھ لینا، اس چیز کے اوپر بات کرنا، کام کرنا کم ہے اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان ہیں، ایک ایسے شخصیت ہیں جنہوں نے ٹیچنگ سے اپنا کریئر کا آغاز کیا اور انہوں نے بھی یہی بات اپنی لائف میں اور اسٹوڈنٹ کے لائف میں اس چیز کا انہوں نے احساس کیا کہ مینٹل سٹریس، موٹیویشن، ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ کم ہے۔ تو اس چیز کو لے کے وہ میدان میں آئے ہیں اور اس پہ گلگت بلتستان میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کام شروع کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رحمت خان صاحب۔ رحمت خان صاحب، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ تھینکس فار ہیونگ می ہیئر۔ ہم جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ ٹیچنگ سے منسلک رہے ہیں، ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں رحمت صاحب کی کتنے عرصے آپ نے ٹیچنگ کی اور یہ جو موٹیویشن کی طرف، ایجوکیشن کے ریئل میننگ کی طرف لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے ایکسکلوزیولی آپ اس طرف جو ہے نا آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ آف کورس it had been a very good experience in teaching. ایک کیس میں ایسے اسلامک اسٹڈیز ٹیچر رہا، اس کے علاوہ پھر انگلش لینگویج بھی میں نے پڑھایا، تو ایک اچھی اپرچونٹی ملے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ میں جہاں کوالٹی آف ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن 7 سال کے ایکسپیرینس کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ یعنی اسٹوڈنٹ کو اسپیسیفکلی جن ایریاز کے اندر جو ہے ایجوکیشن کا جو ریئل پرپس ہے یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ موقع نہیں مل رہا، کیونکہ وہاں لازمی بات ہے کہ ایک کورس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، سیلیبس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس پر فوکس ہونے کی وجہ سے ٹیچرز یا پھر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ وہ ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ ایک خاص توجہ دی جائے، جس میں جو ہے ان کے اندر جو ہے مختلف پرابلمس پیش آتے، سائیکولوجیکلی ڈس آرڈرس ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اور پھر زندگی کے اندر ہیپینس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے یعنی میں یہ بتانے کے لیے کہ ایک ایسے پروگرام کے تھرو یعنی جہاں ہم شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ کو یہ بتا سکے کہ یعنی ایکچوئل جو ایجوکیشن کا پرپس ہے وہ کیا ہے، جس میں سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کرنا اور ایک کامیاب فرد ثابت ہونا، یعنی ایک سوسائٹی کے لیے یہ مقصد لے کر۔ ٹھیک ہے رحمت صاحب، آپ ایک بہت واسٹ نیش اور بڑا ڈیپ نیش لے کے آئے ہیں میدان میں، مارکیٹ میں۔ آف کورس یہ اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں شاید بہت کم ہے۔ Really?
ایگزیکٹلی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آرگنائزیشن آپ نے بنایا ہے, کوئی پلیٹ فارم آپ دے رہے ہیں, وہاں پہ کس طرح آپ کام کر رہے ہیں, اسٹرکچر کیا ہے, کس میکینزم سے آپ موٹیویشن کے اوپر, آپ جو ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی بالکل, ریسنٹلی میں نے ایک آرگنائزیشن کا آغاز کیا ہے اور وہ یعنی پروسیس میں ہے اور چل رہا. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی جس کا نام میں بتاتے چلوں الرحمت ڈیولپمنٹ نیٹ ورک, ٹھیک ہے, یعنی ARDN کے نام سے یہ ایک آرگنائزیشن کا آغاز کیا ہے. تو یعنی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک ایسا درخت ثابت ہوا کہ جا کے جو ہے اس کے بہت اچھے پھل ملیں, یعنی ہماری یوتھ کے لیے, کیونکہ یوتھ بھی کسی بھی قوم کے لیے وہ ایک اثاثہ ہوتی ہے. آج کے جو یوتھ ہے کل کے لیڈرس ہیں, دے آر دا بیک بون فار دا سوسائٹی. تو اس لیے ہماری بہت سی ایکسپیکٹیشنس ہے اپنے یوتھ کے لیے کہ ایسی اپرچونٹی, ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جہاں یعنی وہ ایکسل کرے بہت سے اسپیکٹس آف لائف کے اندر. تو اس لحاظ سے پھر ریسنٹلی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چینل بھی سٹارٹ کیا ہے, یوٹیوب چینل, ویب چینل, اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے نام سے ہی ہے. ویب چینل کا نام جو ہے, یوٹیوب چینل کا نام ہولسٹک ڈیولپمنٹ پروگرام. تو جہاں جو ہے ہم اس کا پرپس ہی یہی رکھا ہے کہ یعنی تمام ایریاز کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو پریپیئر کیا جائے, کیونکہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ اکثر اسٹوڈنٹ ہمارے معاشرے کے اندر یعنی 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اگر ان سے پوچھا جائے کہ واٹ از دا پرپس آف ایجوکیشن, موسٹلی لوگوں کو شاید ایسی مثال ہوگی جیسے کہ ایک بندہ کسی جگہ پہ کہیں جا رہا ہے اور آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, ویئر آر یو گوئنگ, دا پرسن ڈز ناٹ نو ویئر ایم آئی گوئنگ. تو آپ ان کے بارے میں کیا پرسیپشن رکھیں گے؟ ظاہر بات ہے. تو ایسا ہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر ایجوکیشن کا ریئل پرپس اس کو نہیں بتا دیا جائے تو شارٹ ٹرم میں اگر میں ڈیفائن کروں اپنے الفاظ میں جو کچھ میں نے پڑھا, جو کچھ آبزرو کیا, تو ایجوکیشن ایک لانگ لائف لرننگ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک پرمسرت, باوقار اور قابل عزت زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی تمام پرمسرت بھی, باوقار بھی, تو صرف اگر ڈگری لینے کی وجہ سے یعنی لینے کی حد تک اگر ہم ایجوکیشن کو محدود کریں تو یہی ہے ہمارے, اگر اوور آل ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا جائے تو تعلیم کا مقصد صرف یہی لیا جاتا ہے کہ جسٹ ایک ڈگری لینا ہے. حالانکہ تعلیم کا خاص جو مقصد ہونا چاہیے وہ سیرت کی تشکیل, بالکل, کریکٹر بلڈنگ, اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن سکلز کو ڈیولپ کرنا اور زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ رحمت صاحب. اچھا رحمت صاحب, ہم نے دیکھا ہے, چونکہ میں خود بھی اس فیلڈ سے بہت ان ڈیپتھ واسطہ ہے میرا, پبلک سپیکنگ سے, موٹیویشنل سپیکنگ سے, تو ایک چیز جو میں نے اسپیشلی اگر ہم پرٹیکولرلی گلگت کی بات کریں تو ایسے کورسز کے لیے, ایسے اکیڈمک کورسز کہیں یا اس طرح کے پلیٹ فارمز کے لیے لوگ زیادہ تیار نہیں ہیں, ویلکمنگ نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل. کیا چیلنجز آپ کو لگتی ہیں کہ لوگوں کو موٹیویشن کے بارے میں بات کرنا, لوگوں کے سامنے جا کے ان کو پبلک سپیکنگ کے بارے میں ان کو بتا دینا, یہ کتنا چیلنجنگ کام ہے گلگت جیسے علاقے میں؟ بالکل, آف کورس اٹس اے ویری چیلنجنگ ٹاسک ان آور کانٹیکسٹ. تو یہاں یعنی اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہے, تو اس لیے یہ سینسٹائز کرنا ہوگا اور پھر کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے سے جہاں بھی ہمیں موقع ملے تو یہ یعنی اویئرنیس ہم پرووائڈ کریں تو ممکن ہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ موٹیویشن آ جائے, اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. تو اس لیے یعنی میں اسی چینل کے حوالے سے اس کو آگے لے جا کے ایک ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں یعنی ون وے کمیونیکیشن نہیں ہو بلکہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو, جہاں اسٹوڈنٹ کے جو ہے کیوریز ہو, ان کے سوالات کو ٹیکل کیے جائے, اور وقتاً فوقتاً ایسے سیشنز بھی ہم منعقد کریں. تو ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں, اگر کیوں نہ یعنی ہم مل کے اس پہ کام کریں تو یہ ایک وہ ہو سکتا ہے. بالکل کہ جی رحمت صاحب, اگر ہم میں ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آپ کا ایک کریئر ہے ٹیچنگ کا, اسٹوڈنٹس کو ایک مارکس گیننگ ریس میں لگایا گیا ہے, 80%, 90%, 100%. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پیرنٹس بھی
اپنے بچوں کے رپورٹ کارڈز جو ہے نا وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 100%, 90%. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مارکس کے ریس میں ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے سیگمنٹ کو بھول ہی گئے ہیں؟ آف کورس یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا، جو کہ یعنی ایک کور ایشو ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر. یعنی بس یہی پرپس ہی ہوتا ہے، مارکس کے پیچھے ایسے لگا دیا ہے جیسے کہ ایک گدھوں کی ریس میں لگا دیا گیا، بس جیتنا ہے. جی، جبکہ یعنی اصل پرپس یہ ہے، جیسے کہ میں اسلامیات کا بھی ٹیچر رہا ہوں، تو یعنی مجھے کیا سکھانا ہے؟ یعنی کریکٹر بلڈنگ سکھانا ہے، ایتھکس سکھانا ہے، ویلیو سکھانا ہے. تو وہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اخلاقیات پہ نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم کس طرح سے یعنی ایسیس کرتے ہیں، ہمارا ایسیس کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق کہ میرا ایسیس کرنا یہ مقصود ہے نا کہ وہ ایک بااخلاق انسان بنے. لیکن ایک بچہ جو بہت ہی شرارتی ہوتا ہے لیکن پک کرنے کے لحاظ سے، میمورائزیشن کے لحاظ سے، رٹیفیکیشن کے لیے وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ پک کر کے وہ سیم ٹو سیم لکھتا ہے، اس کو نمبر دیا جائے گا. جبکہ ایک اسٹوڈنٹ بہت ڈیسنٹ ہے ٹیچر کے ساتھ، اس کا بیہیویئر تمام کولیگس کے ساتھ، تو پھر اس کے ساتھ تو پھر جو ہے ناانصافی ہوگی. بالکل ویلڈ پوائنٹ. تو یعنی ایگزیکٹلی جو ہے ہم وہ چیز جو کہ اصل مقصد ہے یعنی ہمارے اسیسمنٹ سے وہ چیز، تو وہاں کیا ہونا چاہیے؟ میرا سجیشن یہ ہے کہ یعنی انٹرویوز بھی ہو اسٹوڈنٹس کے، اور ان کا جو ایتھیکل پرفارمنس بھی جج کیا جا سکتا ہے. یعنی ریگولر بیس پہ نہیں تو یعنی منتھلی بیس پہ ان کے تمام جو ہے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، یعنی اگر کردار کو اگر ہم بات کریں تو یہ دو چیزوں سے بنتا ہے. ایٹیٹیوڈ میرے خیال سے میں نے اپنا ایک تجزیہ یہ نکالا، اے فور اندر ہے ایٹیٹیوڈ، اور بیہیویئر بی فور باہر. یعنی جو اندر والا ہے، علم سے اندر جو روشنی آئے گی تو وہ باہر آئے گا، تو ہمارے ایکشن سے ظاہر ہوگا. بالکل. تو اس لیے کسی بھی بچے کے فور ہیڈ میں تو نہیں لکھا ہے کہ اس نے اتنا پڑھا ہے، تو اٹ از ہز بیہیویئر، ہز ایٹیٹیوڈ، ہز کیریکٹر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کتنا ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے. رحمت صاحب نے آپ نے بڑا ایک زبردست ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم نے بچوں کو مارکس ریس میں لگایا ہوا ہے. جو بچہ 80%, 90% لے آئے گا ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اب بہت سارے، ہر کوئی 90% نہیں لے کر سکتا. بہت سارے بچے ہیں جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں، اسپیکنگ میں اور چیز میں بہت بہتر ہیں، لیکن وہ مارکس کم اسکور کرتے ہیں. تو اگر ہم زیادہ مارکس والوں کو سیلیبریٹ کریں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، تو یہ تو ڈسکریج ہو جائیں گے. یہ جو ہم بہتری لا سکتے ہیں، تو اس کا جو یونٹ ہے وہ اسکولز کو لے کے، ٹیچرز کو لے کے اور پیرنٹس کو لے کے آپ کے پاس کوئی جامع پروگرام ہے، کوئی ایسا پروڈکٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ یعنی یقیناً میرے پاس اس حوالے سے ایک بہترین پروگرام میں نے ترتیب دیا ہے، پلاننگ کی ہے اس حوالے سے کہ میں اسکولس میں جا کر یہ یعنی اپرچونٹی پرووائڈ کروں، تاکہ یعنی ٹیچر کے ساتھ مل کر، پیرنٹس کے ساتھ مل کر اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے یعنی اس خلا کو، ویکیوم کو ہم جو ہے کور کریں، تاکہ یعنی ہم صحیح معنوں میں جو ہے صرف مارکس کے پیچھے بھاگے نہیں، بلکہ کام کرے کہ تعلیم کا ایک مقصد جو ہے یعنی کانفیڈنس بلڈ کرنا. یعنی کانفیڈنس ہی جو ہے کامیابی کا ایک سٹیپنگ سٹون ہے. تو لہٰذا یعنی کانفیڈنس کے لیے جسٹ میں ایک ایگزامپل سے اکتفا کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ مجھے کوئی آپ کو پریزنٹیشن دینا ہے، کوئی گفٹ پیش کرنا ہے، تو کسی شاپر کے اندر میں یوں پیک کر کے، حالانکہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، تو آپ کو آفر کروں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو اس کی بجائے یعنی ویل ڈیکوریٹڈ، حالانکہ وہ قیمتی نہیں ہے، جسٹ جو ہے ایک نارمل گفٹ ہے، اور ڈیکوریشن کے ساتھ پیش کرتا ہوں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو پریزنٹیشن کتنا رول پلے کرتی ہے. تو یہی چیز ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ میں کے لیے اپرچونٹی نہیں ملتی ہے، کہ ان کو جو ہے چند ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ریگولر بیس بس وہ اس کے لیے فکس ہے جو اسمبلی میں، لیکن اوور آل جو ہے ان کی پریزنٹیشن اسکل کے اندر جو ہے آئی کانٹیکٹ کا کیا رول ہے، باڈی لینگویج کا کیا رول ہے، اوور آل کانفیڈنس کا. بالکل. تو اس کے حوالے سے کام کرنا، اور اسی پلیٹ فارم کے تھرو جہاں ہم اسکولس میں جائیں گے تو وہاں ایجوکیشن کے ٹرو میننگ کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے بھی میں جسٹ ایک ایگزامپل سے اکتفا کروں گا کہ یعنی اسکول گویا ایک گارڈن کی مثال ہے، اور جہاں ٹیچرس کا رول ایک گارڈنر کا ہونا چاہیے، اور وہاں اسٹوڈنٹ سے تو وہ ایک ٹائنی سی بیج ہے
जो एक फ्लावरिंग प्लांट का बीज है, तो ऐसे तमाम अपॉर्चुनिटीज उस बीज के लिए प्रोवाइड किया जाए जहां वो बीज जो है ट्रांसफॉर्म होके फ्लावर बन जाए। उसकी मिसाल एक फ्लावर बन जाए, न सिर्फ फ्लावर बन जाए, लास्टली वो एक खूबसूरत फलदार दरख्त बन जाए। जी बिल्कुल। तो अगर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो तमाम चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वो बच्चे की मिसाल जो है वो वाला बीज है जो जंगल में उगता है, बिल्कुल, और फाइनली जो है वो उसको काट दिया जाता है। तो वो बच्चा जो सिर्फ रटिफिकेशन के बेस पर, अगरचे वो डिग्री भी लेता है लेकिन माशरे के अंदर आता है, तो हम माशरे में देखते हैं अगर एक डॉक्टर भी है, अगर यानी वो खुद ही एडिक्शन का शिकार है, या इंजीनियर है वो करप्शन का शिकार है, या पॉलिटिशियन है, तो मतलब वो एजुकेशन ना मिलने की वजह से, जो रियल मानू में एजुकेशन, तो फिर यही रिजल्ट निकलता है, यानी कोर्स यही। अगर इस पर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग सामने आ जाएं जो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन जाएं। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप रहमत साहब। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक हम बात करते जाएं, अब टाइम का नहीं पता चलता, तो टाइम का ख्याल रखते हुए आपसे एक शॉर्ट आंसर मैं चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोग दूसरे शहरों के मुताबिक, अगर हम लाहौर के किसी स्टूडेंट, कराची के किसी आम स्टूडेंट को यहाँ के किसी आम स्टूडेंट के साथ या आम बंदे के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो हम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव नहीं हैं, बातूनी हम कह सकते हैं, या फट से जवाब देना, ये हमारे अंदर थोड़ा सा ये जो एलिमेंट है कम है। क्या वजह है? हम बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, शराफत की वजह से, कॉन्फिडेंस कम है, या हमें ये सिखाया नहीं गया? यकीनन इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हो सकती है। एक तो ये है कि स्कूलिंग जो सिस्टम है, और ये एक मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ यानी स्कूल्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की जानी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए, डिबेट्स की अपॉर्चुनिटी हो जहाँ वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, और जो है तकारीरी जो मुकाबले हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यूज़ के अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए स्कूल के अंदर। तो ये चीज़ अगर इस पर स्कूल लेवल पर काम हो और इस तरह से फिर स्टूडेंट को अवेयरनेस दी जाए कि, तो इसलिए ये भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ इस प्लेटफॉर्म से यानी एक पैगाम जाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी एक मैटर करता है, ताकि दूसरों से वो एक्सेल करे, क्योंकि ये भी किसी से कहीं कम नहीं है, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो एक कमी नज़र आ रही। मेरा सेकंड लास्ट और क्विक क्वेश्चन, टोकना या ना सुनना। किसी बच्चे को पेरेंट्स नहीं सुनते, टीचर्स नहीं सुनते, उल्टा टोकते हैं, इससे कितना बुरा असर पड़ता है उस बच्चे के ऊपर? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा और एक ज़रूरी सवाल आपने उठाया, और ये ज़रूरी है इसके ऊपर काम करना। यकीनन यानी स्टूडेंट को जो है इनकरेजमेंट चाहिए, न कि जो है टोकने से जो उसके अंदर जो तजस्सुस का मादा है, सवाल करने का मादा है, वो मर जाएगा उसके अंदर। और सेकेंडली सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए तो ये बहुत ही, तो यही वजह है कि यानी अक्सर जो हमारे एज की अगर हम बात करें तो यानी जो पनिशमेंट होती थी और टीचर्स की तरफ से स्कूल्स के अंदर, तो उसने यानी बहुत बड़ा नुकसान दिया। तो लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि यानी तरीक़े से समझाएं, यानी टोकने से क्या फ़ायदा है, उससे कोई फ़ायदा रिज़ल्ट नहीं निकलना है, तो उसको उसका एहसास दिलाया जाए, सेंसिटाइज किया जाए कि इसके जो है ये नुकसानात हैं। जी, तो इससे बेहतर नतीजे आएंगे। हमारा लास्ट सवाल जो कि मैसेज देना होता है, हमारा कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का। वैसे तो आप बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, टीचर्स, आपका पेशा यही है कि टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत सारी बातें बताना। सबसे ज़रूरी और सबसे टॉप कौन सी बात होगी आप बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके पेरेंट्स और टीचर्स से करना चाहेंगे? हाँ, यही कि इस पूरे प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करूँ तो बस यानी एजुकेशन के जो रियल मानी है उसको समझना, ठीक है, यानी उसको अगर समझा गया तो बस यही मिसाल है, जैसे कि मैंने मिसाल दी, एक बंदा जो है यानी कहीं जा रहा है, तो उसको पता नहीं है कि यानी ख़जाना किधर है,
تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس خزانے کو پائے گا نہیں, مطلب تھک جائے گا. تو اس کو جو ہے یعنی اس پاتھ وے راستہ پتہ ہو تو یعنی گویا وہ منزل اس کو مل گئی. تو اسی طرح سے ایجوکیشن کا ریئل پرپس کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے, پیرنٹس کو پتہ چل جائے, تو یقیناً جو ہے ان کے لیے راستہ بہت آسان ہو گیا. تو اس لیے میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس بھی اور اسٹوڈنٹس بھی اور ٹیچرس بھی مل کر, یہ تینوں مل کر جو ہے لرننگ پروسیس ان چاروں کے گرد جو کریکولم ہے, تو ان سب کا مقصد یہ ہو کہ واٹ از دا الٹیمیٹ پرپس آف لائف, واٹ از دا الٹیمیٹ پرپس آف ایجوکیشن. تو مطلب واپس جو ہے وہ میں ڈیفائن کروں تو ایجوکیشن از اے لانگ لائف لرننگ پروسیس بائی وچ وی آر ایبل ٹو لیو اے سکسیزفل, اے پراسپرس اینڈ اے ریسپیکٹیبل لائف. تھینک یو سو مچ رحمت خان صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اتنے زبردست ٹاپک پہ آپ نے ہم سے بات کی. تو ناظرین, یہ تھے رحمت خان صاحب جو ایجوکیشن کے ریئل میننگ کو لوگوں کو بتانے, اسٹوڈنٹس کو سمجھانے, یوتھ کو بتانے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہماری ساری نیک خواہشات رحمت خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ.